نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک او لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر اس گل تے ثابت قدم رہے انہاں تے رحمت دے فرشتے اتر دے نے. سلسلہ چل رہا ہے بندہ مسلمان کیڑا کم کرے اللہ کریم اس بندہ مسلمان واسطے اپنے فضل کرم اور رحمت دے نال بطور انعام اس دنیا تے رحمت دا ایک فرشتہ بھیج دے نے اور بعض کماں دے سلے وچ پوری فرشتیاں دی جماعت جیڑی اس بندے دی مدد بھی کردے نے اور اس دے نال نال اس دی حفاظت بھی کردے نے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز دا خالق مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سانو بندیاں نو پیدا کیتا ساڈا خالق ہووے سانو پالن والی ذات بھی ہو یہ حقیقی طور تے ساڈا کارساز بھی رب دی ذات ہے. اللہ کریم نو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ میرا ہوئے تے میرے تو علاوہ کسے اوری دی طرف چلا جائے، یعنی اللہ دی بارگاہ نو چھوڑ کے بندہ کوئی اور چیز تلاش کردا رہے، یعنی رحمان دا دسیا ہوا راستہ چھڈ کے شیطان دے راستے دی طرف بندہ چلا جائے. رب نو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کریم دی حقیقی پناہ گاہ تو علاوہ بندہ کوئی اور پناہ گاہ ڈھونڈدا رہے یہ بھی اللہ کریم نو پسند نہیں ہے. یعنی اللہ کریم یہ پسند فرماندا ہے کہ بندہ میری ہی بارگاہ دا پابند رہے طلبگار رہے. اسے واسطے اللہ کریم نے اپنا مقدس کلام جڑا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تے اتاریا ہے اس نو پڑھن تو پہلے اللہ نے کہا کہ میری پناہ منگو کس کولوں؟ شیطان مردود کولوں. اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جدن بھی تسی قرآن پڑھو تے اللہ دی پناہ منگو شیطان مردود کولوں، تاکہ جس وقت اللہ کریم تانوں اپنی پناہ وچ لے لے تے او جڑا بھی وار وسوسہ کرے اس دا ناکام جاوے. اسی طرح اللہ کریم نے ہر چیز دے اندر اس چیز نو پسند نہیں کیتا کہ بندے دے نال شیطان شریک ہوئے. یعنی اللہ کریم نے المختصر یہ چیز پسند کیتی ہے کہ بندہ صرف اور صرف میری ذات دے نال لو لگائے رحمانی کام کرے، شیطانی قوتاں لے کام بالکل بندہ قریب بھی نہ جائے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے کہ جس وقت کوئی بندہ اللہ کریم دی پناہ منگ لیندا وے شیطان مردود تو اللہ کریم اس واسطے
رحمت دا فرشتہ مقرر کر دیندا ہے سبحان اللہ جیڑا اس شیطان دے ہر وار نو ناکام بنا دیندا وے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ مصطفیٰ جان رحمت حضور جان جاننا حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے من استعاذ باللہ فی الیوم 10 مرات من الشیطان کہ جس بندے نے اللہ دی پناہ منگی روزانہ 10 مرتبہ شیطان مردود تو وکل اللہ بہ ملکن اللہ کریم اس بندے دے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا یرد عنہ الشیطان جس فرشتے دی اے ذمہ داری ہوئے گی اس بندے تو شیطان دے وار اور وسوسے دور کر دوے۔ یعنی بندہ اگر روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے پڑھدا کلمات ہے وہ اللہ کریم دی پناہ وچ آ جاندا ہے، شیطان مردود دے وسوسے اور وار جڑے نے وہ ناکام ہو جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے بندہ مسلمان نو چاہیے کہ ہمیشہ وہ انہاں کلمات دی کثرت کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ جس وقت انسان انہاں کلمات نو پڑھے گا تو شیطان نے جڑے وسوسے اور وار کرنے نے اس دے ناکام جان گے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے کہ بندہ جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ داوے اے پڑھن دی برکت اے ہوئے گی کہ شیطان دا وار بھی ناکام جائے گا، نمبر 2 اس بندے دے دنیاوی غم دور ہو جان گے سبحان اللہ۔ اور آخرت دے وچ او ثواب ذخیرہ او دے واسطے ہو جائے گا جڑی اس دی سوچو بچار بھی نہیں ہوئے گی۔ اللہ کریم سانو اپنی بارگاہ دا محتاج رکھے، اپنے تو علاوہ کسے دا محتاج نہ رکھے۔ اللہ کریم اپنے وسیع غیب دے خزانے چو ساڈی مدد فرمائے، ہر معاملے دے اندر خیر و عافیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔